أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ ادب اور محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔ کل جہاں سوا کل دو جہاں کے مالک ہیں، اور کل جہاں سوالی ہے، ایک دینے والا ہے، کل جہاں سوالی ہے۔ اور چھاؤں مہکی مہکی ہے، دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، اور چھاؤں مہکی مہکی ہے، شہر مصطفیٰ تیری شان ہی نرالی ہے، شہر مصطفیٰ تیری شان ہی میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی ہم گناہ گاروں کو وہ رب سے بخشوا لیں گے، ہم
گناہگاروں کو وہ رب سے بخشوا لیں گے، ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے، ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔ حمد و صلاۃ کے بعد بہت احترام کے لائق حاضرین اور سامعین، آج 3 جمعہ کی غیر حاضری کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور یقیناً آپ کے علم میں ہے اور ہونا چاہیے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے مجھ جیسے ناچیز کو اجازت ملی، اور الحمدللہ حرمین شریفین کی حاضری کے بعد اور خصوصی طور پہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے بعد یہ ناچیز ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے موجود ہے۔ وہاں پہ انسان بہت سی باتیں سوچ کے جاتا ہے کہ میں یہ بھی بات کروں گا، وہ بھی بات کروں گا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ زبان ساتھ نہیں دیتی۔ البتہ تصورات کی دنیا میں اور خیالات کی دنیا میں انسان اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ بہت سی کرم نوازیاں ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی نصیب ہوئیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ آپ سے شیئر کروں کہ مدینہ پاک کو اللہ پاک نے کیسی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مکہ میں ایک نماز حرم پاک کے اندر 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان با جماعت نماز پڑھتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم یہاں پہ ایک نماز پڑھیں نا اکیلے تو ایک نماز کا ثواب ہے، اور جماعت کے ساتھ پڑھیں تو 27 نمازوں کا ثواب۔ اس کا مطلب یہ ہوا حرم پاک میں اکیلے نماز پڑھے تو 1,00,000 نماز کا ثواب، اور جماعت کے ساتھ پڑھیں تو 27,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک تو جب بھی اللہ پاک آپ کو موقع دے وہاں پہ نمازیں آپ مس نہ کریں، اور کوشش کریں کہ ہر نماز حرم پاک کے اندر آپ کو پڑھنے کی سعادت ملے۔ اسی طرح جب آپ مدینہ پاک میں چلے جاتے ہیں تو مدینہ پاک میں بھی آپ کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اٹھ کر کہیں اور جانا بامر مجبوری تو ٹھیک ہے، لیکن جان بوجھ کر یہ ایک سیر کی نیت سے یا پھرنے ٹرنے کی نیت سے اس طرح آپ اس کو نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ آپ کا زیادہ ٹائم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گزرے۔ وہاں پہ بات کو کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، انسان سوچتا ہے اور بات ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب بیان فرمایا اپنے پاک کلام کے اندر، اور ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بلا شبہ بغیر کسی شک کے
یعنی یہ بات قطعی ہے کہ اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ جانتا بھی ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو اپنی آوازیں نبی کے حضور بلند نہ کرو، نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ یعنی وہاں پہ آوازوں کو پست رکھنے کا حکم ہے، آہستہ آواز میں بات کرنے کا حکم ہے۔ وہاں مقام یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء، صلحاء اور بڑے بڑے اللہ والے نفس گم کردہ بھی آیت جنید و بایزیدی جا کہ ایسی شخصیات بھی وہاں اونچی آواز میں سانس بھی نہیں لیتے، سانس بھی بہت سمجھ کے لیتے ہیں کہ یہ بارگاہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے، اللہ پاک کے محبوب کی بارگاہ ہے۔ 20 تاریخ کو ہم مکہ سے مدینہ پہنچے اور پھر کریم آقا علیہ السلام کی شفقت یہ رہی کہ بہت قریب ہمیں آپ نے جگہ عطا فرمائی۔ تو پیر گزرا، منگل، بدھ، اور بدھ کی رات کو وہاں پہ بارش شروع ہو گئی، اور جب بارش ہوئی تو صبح تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ لوگ ان مقامات پہ بارش کو ترستے ہیں اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ ہمیں رحمت کی بارش نصیب ہو، ہم اس بارش کے اندر نہائیں اور اس برکت کو سمیٹ لیں۔ بہرحال میں تو کمرے میں تھا اور صبح تقریباً 8 بجے مجھے بادل کی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ السلام علیکم۔ جب بادل کی گڑگڑاہٹ سنائی دی تو اچانک میرا ذہن منتقل ہوا اس فرمان خداوندی کی طرف کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ تو میں خیال ہی خیال میں بادل سے گفتگو کر رہا تھا اور بادل سے مخاطب تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ شاید بادل اس بات کو بھول گیا ہے یا اس کے ذہن سے یہ بات نکل گئی ہے یا وہ اس بات کو نظر انداز کر چکا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں آوازیں بلند نہیں کی جاتی۔ یہ بارگاہ نبوی ہے، بارگاہ رسول ہے، اللہ کے محبوب کی بارگاہ ہے، اور یہاں پہ آوازیں بلند نہیں ہوتی۔ اللہ کی عظمت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس کے بعد بادل کی گڑگڑاہٹ سنائی نہیں دی، بارش پھر بھی ہوئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ کوئی معمولی بارگاہ نہیں ہے۔ ایک وار فرشتے آؤندے نے پھر دوجی واری نہیں آؤندی، سرکار دے منگتے نے جیڑے مڑ مڑ کے بلائے جاندے نے۔ جانے کو بہت سے لوگ جاتے ہیں لیکن سب وہاں سے دامن بھر کے نہیں آتے۔ عموماً لوگ جیسا نظریہ لے کے جاتے ہیں اسی قسم کی خیرات ان کو عطا فرما دی جاتی ہے۔ تو آپ جب بھی وہاں پہ جانا نصیب ہو اللہ پاک کی بارگاہ کے بعد اپنے محبوب کی بارگاہ کے اندر، تو وہاں پر انتہائی ادب کا اہتمام رکھیں۔ خلیفہ ہارون رشید یہ حج کے بعد مدینہ پاک میں پہنچا، امام مالک کا زمانہ ہے، آپ وہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ امام مالک سے گفتگو شروع ہوئی۔ امام مالک مدینہ پاک کے امام تھے، ان سے گفتگو ہوئی۔ اب بادشاہ تھا، ایک انسان کے اندر تصور ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں، اپنی بڑائی کا احساس اس کے ذہن میں تھا، خیال ذہن میں تھا۔ دوران گفتگو میں آواز قدرے بلند ہوئی بادشاہ کی۔ امام نے گرفت فرمائی اور فرمایا ہارون رشید شاید تم نہیں جانتے کہ یہ بارگاہ کون سی بارگاہ ہے۔ بندہ خدا یہاں آوازیں بلند نہیں کی جاتی، یہاں آوازیں پست رکھی جاتی ہیں۔ بادشاہ پر لرزہ طاری ہو گیا، کپ کپی طاری ہو گئی
اور پھر معذرت پیش کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اور عرض کی اے امام مجھے یہ بتائیں اب میں دعا کیسے مانگوں؟ کیا حضور کو وسیلہ بنا کر اور آپ کی جانب منہ کر کے دعا مانگ لو؟ فرمایا بالکل، حضور کے وسیلے سے بڑھ کر رب کی بارگاہ میں کس کا وسیلہ قبول ہے؟ حضور سے بڑھ کر اللہ کو کون پیارا ہے؟ ساری کائنات کے اندر جو ذات سب سے زیادہ اللہ پاک کو محبوب ہے، بلکہ علامہ اقبال کی وہ بات آپ کو یاد ہوگی کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ ہمارا تو وجود ہی حضور کی برکت سے آیا ہے، یہ کائنات بنی حضور کی برکت سے ہے۔ اس بنا پر اللہ کریم اپنے محبوب کو جو مقام عطا فرمایا ہے، حضرات گرامی کسی انسان کے ذہن میں آنے والی وہ بات نہیں، اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، آپ کی شان کو بلند کر دیا ہے۔ تو وہاں پہ جب جائیں تو ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ خیر وہ دن نکلا اور اس کے بعد پھر وہ سارا ہفتہ تقریباً گزر گیا، پھر سے بادل آئے اور پھر اچانک تصور میرے ذہن میں چلنے لگا۔ میں آپ کو بات کرنے لگا ہوں کہ میرے ذہن کے اندر ایک اور خیال چلا، اور وہ خیال کیا تھا؟ قرآن پاک کے اندر یہ آیت موجود ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ کائنات کی ہر شے، جتنے بھی ذرات ہیں اور جتنے بھی اشیاء ہیں، ہر شے میرے اللہ کو یاد کرتی ہے، ہر شے میرے اللہ کو یاد کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی پاکی بولتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ خیال آیا تو میں نے کہا کائنات کے اندر بادل بھی تو ایک شے ہے نا، یہ بھی اللہ پاک کی تسبیح کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی میں سوچ رہا تھا اور خیالوں میں گم تھا، اچانک بادل کے گرجنے کی آواز آئی اور پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ بھی اپنی حاضری بارگاہ رسول میں لگوا رہا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، رات کڑکنا بجلی کا گرج جو ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، یہ بجلی کی کڑک اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ حضرات گرامی تو کائنات کا ذرہ ذرہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو بھی جانتا ہے، شان کو بھی جانتا ہے، عظمت کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس بات کو بھی جانتا ہے کہ یہ بارگاہ کون سی بارگاہ ہے، یہاں پہ ادب کے تقاضے کیا ہیں، یہاں پہ آنا کیسے ہے، یہاں پہ جانا کیسے ہے، اور یہاں پہ حاضری کیسے ہونا چاہیے۔ تو حضرات گرامی یہ دو باتیں، اور تیسری بات جو وہاں پہ جا کے مجھے کرم نوازی ملی، اب انہوں نے ازدحام کی وجہ سے بہت زیادہ کثرت کی بنا پر انہوں نے ریاض الجنہ کے لیے مخصوص ٹائم مقرر کیے ہیں۔ آپ وہاں پہ جا کے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اس کو نسخ بولتے ہیں، نسخ۔ تو اس پہ پھر آپ اپلیکیشن بھیجتے ہیں، ریکویسٹ بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو اجازت ملتی ہے کہ فلاں ٹائم پہ آ کے آپ وہاں پہ نوافل پڑھ سکتے ہیں اور مواجہ شریف پہ اپنی حاضری پیش کر سکتے ہیں۔ تو بیٹے نے اپلائی کیا، الحمدللہ بیٹا بھی ساتھ تھا، بیٹی بھی تھی، مسز بھی تھی۔ اس نے اپلائی کیا تو 20 تاریخ کو اپلائی کیا اور اسے 25 تاریخ کا اسے اشارہ ملا کہ آپ کو 25 تاریخ کو آپ کو وہاں پہ حاضری آپ کی ہو سکتی ہے۔ تو میں خوف زدہ تھا اور ڈر رہا تھا کہ میری تو یہ حیثیت ہی نہیں کہ میں اس مقام پہ آگے بڑھوں۔ سچی بات یہ ہے کہ کمی کمین کا کام تو بوئے پہ ہوتا ہے نا، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے۔ اپنے آپ کو بھی انسان کو دیکھنا چاہیے اور اس مقام کو، اس وہاں کا شان کو دیکھنا چاہیے کہ جبریل امین جیسا فرشتہ وہاں پہ اجازت لے کے آتا ہے۔
ملک الموت جس نے کسی سے اجازت نہیں لی وہ بھی حضور کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتا۔ تو حضرات گرامی بہرحال میں نے ڈرتے ڈرتے بیٹے سے کہا بیٹا میری بھی عرضی بھیجو، میرے حضور قبول فرما لو تو میں بھی حاضر کر لگوا لوں گا۔ جب عرضی بھیجی تو یہ اسی دن 12 بجے کی بات ہے۔ اللہ اکبر، ان کی شفقت کے قربان جائیں، ان کی مہربانی کے قربان جائیں، مجھے سیم ڈے 1:30 بجے کی مجھے اجازت آ گئی کہ آپ آ جائیں، اور مجھے پتا تھا کہ وہاں سے ہوٹل سے وہاں تک پہنچتے ہوئے اس مجھے آدھا پونا گھنٹہ لگ جائے گا۔ حضرات گرامی تو وہاں پہ سوچ انسان سوچتا ہے اور قبولیت ہو جاتی ہے۔ وہاں پہ انسان کو سوچنا بھی بڑے احتیاط کے ساتھ چاہیے۔ بولنا تو بہت بڑی بات ہے، بولنا دور کی بات ہے، وہاں پہ نوبت نہیں آتی، آپ سوچتے ہیں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نوازشیں آپ کی شامل ہو جاتی ہیں۔ عزیزان من، تو یہ لمحات وہاں پہ جب رہے تو الحمدللہ انسان کو پھر بہت ساری چیزیں بھی اور ذہن میں آتی ہیں۔ تو پھر الحمدللہ آپ کو بھی میں نے پیش کیا، اور پیش کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ جب عزیز و اقارب کو لیا ہے تو تمام عزیز و اقارب کو پیش کر دیا۔ پھر جب دوستوں کی باری آئی ہے تو دائیں بائیں مشرق مغرب، یعنی آپ ایک سینٹر بنا کے اپنے دائیں جتنے دوست ہیں سب کو نام لے لے کے پیش کرتے ہیں، جو بائیں ہیں ان کو بھی نام لے لے کے پیش کر سکیں، اور جو شمال میں جنوب میں ان کو نام لے لے کے پیش کر دیں۔ تو الحمدللہ اس طرح میں نے اپنے تمام احباب کو ان کو پیش کیا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ نگاہ فرمائیں اور شفقت فرمائیں، بس ایک ہی التجا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں سب کو حاضری کا موقع نصیب ہو جائے۔ اور نیت کیا تھی؟ نیت یہ تھی کہ من زار قبری واجبت لہ شفاعتی، میرے حضور نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ بس یہ ارادہ تھا اور یہ نیت تھی، بس یہی سوچ کے میں اپنے تمام احباب کو، اپنے تمام نوازیوں کو، اپنے تمام محلے داروں کو حضرات گرامی حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا رہا اور درخواست کرتا رہا، آقا آپ تو کریم ہیں، آپ تو مہربان ہیں، آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، جب نوازنے پہ آئیں تو اتنا عطا فرما دیتے ہیں، اتنا عطا فرما دیتے ہیں کہ لینے والا بھی کہتا ہے کہ یار دامن ہی میرا تنگ ہے، جولی ہی میری تنگ ہے، تیرے ہاں کمی نہیں، اتنا عطا فرما دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی تو یہ لمحات بڑے زندگی کا اثاثہ ہوتے ہیں۔ میں یہی گزارش کروں گا کہ اللہ پاک جب بھی دل میں خیال آئے تو اسے کسی ثانوی خیال کے آنے سے پہلے، کسی دوسرے خیال کے آنے سے پہلے اس کو کر گزریے۔ دنیا کے معاملات نہ ختم ہوئے نہ ہوں گے، یہ سلسلے چلتے رہنے ہیں اور یہ معاملے ایسے ہی چلتے رہنے ہیں۔ میں اور آپ جب دنیا میں نہیں تھے تب بھی یہ سلسلے جاری و ساری تھے، آج ہیں تب بھی جاری و ساری ہیں، جب میں اور آپ دنیا میں نہیں رہیں گے تو تب بھی یہ سلسلے ایسے ہی چلیں گے۔ لیکن اگر کبھی خیال آئے تو اسے من جانب اللہ اپنے لیے پیغام سمجھیے، اور پیغام سمجھ کے فوراً لبیک کہیے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یہ کہتے ہوئے اس سفر پہ روانہ ہو جائیے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر لگوا کر حضرات گرامی اپنے پلے اس بات کو باندھ لیجئے کہ میں بھی حضور کی شفاعت کا حقدار بن گیا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ برکتوں والا سفر اپنی زندگی میں بار بار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔